نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے واقعتاً برکت اور رحمت کا باعث بنا دے۔ انشاءاللہ ہمارا جو معمول ہوگا تقریباً فجر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے 10 منٹ ایک حدیث مبارکہ بیان ہوگی اور ایک مسئلہ، کوئی بھی زندگی کا اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج کی نشست تھوڑی سی طویل اس لیے ہوگی کہ آج رمضان المبارک کے مسائل جتنے ہیں وہ بنیادی مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ رمضان المبارک میں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے چند خصوصی انعامات سے نوازا گیا ہے، جن میں سے ایک انعام یہ ہے کہ فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو یہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جس کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے تو روزے دار اللہ کے ہاں کس مقام کا حامل ہوگا، اللہ کے ہاں وہ کتنا عزیز اور کتنا پیارا ہوگا۔ اور فرمایا کہ افطار تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے حوالے سے چند خصوصی انعامات سے نوازا گیا۔ صبح روزہ رکھنے سے لے کر افطار تک فرشتے روزے دار کے لیے یعنی آپ کے لیے فرشتے صبح سے لے کر شام تک دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اتنا طویل دعا، اتنی دیر تک مسلسل دعا کوئی شخص کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلسل دعا امت کے لیے منقول ہے وہ بھی 5 گھنٹے ہے، تو 17 گھنٹے 16 گھنٹے 14 گھنٹے گرمیوں میں آپ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں روزے دار کے لیے، اور پھر جنت کو اللہ آراستہ کرتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ سب روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اس مہینے میں فرمایا تمہارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے روزے داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے اعمال براہ راست جاتے ہیں، اور روزہ دار جب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگا رہتا ہے، اور غروب تک فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جب یہ روزہ دار نماز پڑھتا ہے تو آسمان میں ایک نور روشن ہو جاتا ہے، حوریں اس کا انتظار کرتی ہیں، اور جب روزہ دار روزے کی حالت میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو 70,000 فرشتہ لپکتا ہے کہ اس کا ثواب میں نے لکھنا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ ثواب روزے کی حالت میں، حالانکہ تسبیح ہے لیکن روزے کی وجہ سے اللہ اس تسبیح کو اتنا اپنے ہاں مقام بخش دیتے ہیں۔ اور اس میں فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، تو اس مغفرت کے عشرے کی دعا جو ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہے اس عشرے میں ایک اس دعا کی کثرت رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ جو ناظرہ خواہ ہیں وہ کم سے کم ایک قرآن پاک رمضان میں ختم کریں گے۔ حفاظ کے ذریعے تو کوئی تعداد مقرر ہی نہیں ہے، اور نوافل کا اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، نفل نمازوں کا اہتمام ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا ایک سیزن ہے، جس قدر انسان کما لے تھوڑا ہے، نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان میں لیکن اس رمضان میں منو مٹی تلے نیچے جا چکے ہیں، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ان کے عمل کا، اپنے اعمال کا جو نظام ہے وہ ختم ہو چکا، بند ہو چکا۔ اسی مہینے میں روزے کی فضیلت ہم نے سن لی، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے چاہے قیامت تک کے لیے روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کتنا نقصان ہے اگر روزہ نہ رکھا جائے۔ اور پھر اس مہینے میں ہم نے رمضان کے احترام کو بھی فروغ دینا ہے
کہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو اسے منع کریں گے کہ رمضان کی عزت کرو، اللہ تمہیں عزتیں دے گا، اور جو رمضان کی بے عزتی کرتا ہے، بے حرمتی کرے گا، اللہ کی پکڑ سے اسے ڈرنا چاہیے۔ پھر اس میں تراویح کی نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کی راتوں میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی بہترین صورت تراویح کی نماز ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو تراویح کی رکعات اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھنا بالکل درست ہے، 8 ہیں یا 20 ہیں، یہ اہل علم کے اختلاف کی بات ہے، یہ ان کے میدان کی چیز ہے کہ دلائل کی بنیاد پر وہ طے کریں۔ ہمارے لیے 20 پڑھنے میں بھی فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں عبادات کو بڑھانا چاہیے نہ کہ گھٹانا چاہیے۔ تو کوشش یہی کی جائے، عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 20 رکعت پوری تراویح پڑھنے کی نیت کی جائے۔ 20 رکعت پڑھنے سے آپ کو کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں 8 پڑھیں گے تو بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ تراویح مکمل نہیں، ناقص ہوئی، تو ایسا کام کرنا چاہیے جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں۔ پھر تراویح بھی قرآن پاک جس تراویح میں پڑھا جائے اس کو ترجیح دی جانی چاہیے بجائے صورتوں کے۔ اب اس کے بعد کچھ جو ہے وہ روزے کے مسائل کا بیان ہے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم صحت مند انسان پر فرض ہوتا ہے، اور البتہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس سے روزہ رکھوانے میں سختی کرنی چاہیے تاکہ اسے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ بالغ ہونے کے بعد تو روزہ فرض ہو گیا، اب تو چھوڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بچے کو بھی والدین کو حکم ہے کہ وہ روزے کی تربیت دیں اور اسے روزہ اس سے رکھوائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تراویح اگر رہ گئی کسی کی تو شاید روزہ بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، تراویح اور روزے کا آپس میں اس طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ تراویح چاہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، خدا نخواستہ رہ بھی گئی، لیکن روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو نہانے کی حاجت ہوتی ہے اور روزے کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ یا تو غسل کر سکتا ہے یا سحری کر سکتا ہے، تو اب وہ پہلے سحری کر لے، سحری کرنے کے بعد پھر غسل کر لے۔ اس حالت میں بھی روزہ رکھا جانا چاہیے، روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور پھر روزے کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری بھی کھانی چاہیے، سحری بڑی برکت کی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو سحری میں بعض دفعہ انسان کی آنکھ نہیں کھل پاتی، تو رمضان المبارک کے روزے میں اور نفل روزے میں، یہ 2 روزوں کے اندر آپ کے پاس کھلی گنجائش ہے کہ نصف النہار تک، دن کے آدھے ہونے تک، نصف النہار سے مراد یہاں طلوع، یہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب سے لے کر روزے کا وقت جب ختم ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب ہو جاتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے، اس کے درمیان جتنا وقت ہے آپ اس کو نصف میں تقسیم کر لیں گے۔ اگر 16 گھنٹے ہے تو 8 گھنٹے ہو جائے گا، تو 8 گھنٹے تک یہ نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر آنکھ نہیں بھی کھلی تو اب روزے کی نیت ہو سکتی ہے، تو اس لیے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سحری کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان میں لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا سحری کا وقت چل رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سحری کا وقت گھڑی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ اذان بعض دفعہ لیٹ بھی ہوتی ہے، اذان بعض دفعہ لمبی بھی ہو جاتی ہے، تو روزے کا وقت ربڑ نہیں ہے، وہ ایک فکس وقت ہے جو ہی گھڑی میں 59 سیکنڈ ہو کر آگے 60واں سیکنڈ شروع ہوتا ہے، روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر کسی کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، چائے ہے، لقمہ ہے، پانی کا گلاس ہے تو اس کو فوراً رکھنا پڑے گا، ورنہ روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روزے کے کچھ ٹوٹنے کے مسائل ہیں۔ روزے کے ٹوٹنے کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، الفطر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر مما دخل ولیس مما خرج، ہر وہ چیز جو جسم کے اندر چلی جاتی ہے، کسی بھی ایسی جگہ جہاں جوف بنتا ہے، کیویٹی ہے کوئی، جہاں جا کر وہ چیز ٹھہر جاتی ہے، جیسے معدہ ہو گیا، کان ہو گیا یا شرمگاہ ہو گئی، تو ان جگہوں سے اگر جسم کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
لیکن اگر کوئی چیز مسامات کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوتی ہے، وہ کسی کھانے کے راستے سے یا کسی اور راستے قدرتی راستے سے جسم میں نہیں جاتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بس اب اس کو مثالوں سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ رگ کا انجیکشن ہو یا گوشت کا انجیکشن ہو۔ اسی طریقے سے اگر ڈرپ لگوانی پڑ گئی کسی مریض کو، گلوکوز کی، کسی شوگر کے مریض کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جسم میں کسی شہد کی مکھی نے یا بھیڑ وغیرہ نے کاٹ لیا، تو اس کا زہر تو جسم میں چلا جاتا لیکن روزے پر اس کا اثر نہیں پڑتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر کسی نے آکسیجن مجبوری میں لگوانی پڑی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کسی نے آنکھ میں سرما ڈالا اس سے بھی نہیں ٹوٹا، تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کان میں مجبوراً کسی نے دوا ڈالی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں کوئی قطرہ ٹپکا ہے اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس چیزوں میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ خواتین کے بھی کچھ ایسے مخصوص صورتیں ہوتی ہیں جن میں روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر کیسی صورت ہو تو اس کے بارے میں کسی صاحب علم، مستند صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور الٹی سے روزہ جو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، بس اس میں بڑا الجھاؤ رہتا ہے ساتھیوں کو۔ تو بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ الٹی وہ روزہ توڑتی ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو، یعنی تھوڑی الٹی نہ ہو، جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں تھوڑا سا ایسے گلے میں وہ پانی سا جم جاتا ہے یا باہر بھی نکل آتا ہے بعض دفعہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر ہو، مکمل ہو، یعنی اتنی ہو کہ آپ اس کو روکنا بھی چاہیں تو نہ روک سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ نے جان بوجھ اگر کی ہو، اگر خود بخود الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ غلط فہمی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹا نہیں ہوتا، اور پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کچھ کام کرنا مکروہ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ کام کہ جس سے روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے، جیسے ٹوتھ پیسٹ کرنا کیونکہ اندر منہ میں جا سکتی ہے، گلے حلق سے نیچے اتر سکتی ہے، نمک چکھنا یا کوئی اور ایسی چیز کھانا منہ میں رکھنا جس کا ذائقہ محسوس ہو منہ کے اندر، یہ منہ میں رکھنا جو ہے مکروہ ہے، اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے۔ ہاں، مسواک آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ تر مسواک ہے یا خشک مسواک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ روزے میں بھی مسواک مستحب ہے، یعنی مسنون ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات اگر قائم ہو جائیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ 3 صورتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو کھانے سے از خود قصدن کوئی بندہ کھائے، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر پیے، جان بوجھ کر، یا میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جائیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے اور بڑا بھاری جرمانہ آتا ہے۔ 60 لگاتار روزے کفارہ ہوتا ہے رکھنا، رمضان کے روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور پھر اس کے علاوہ 60 لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہو گیا تو دوبارہ سے 0 سے سٹارٹ لینا پڑے گا، تو اس لیے اس معاملے میں بڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، بوس و کنار ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے روزے کی حالت میں۔ تو یہ جو ہے چند روزے کے مسائل، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ جڑے ہوئے مسئلے ہیں صدقہ فطر کا اور فدیے کا۔ اگر آدمی صحت کی ایسی حالت میں چلا جائے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں اس کے صحیح ہونے کی امید بھی ختم ہو گئی، اگر گرمی کا روزہ ہے تو سردی میں بھی نہیں رکھ سکتا، وہ سردیوں میں جا کر بھی نہیں رکھ سکتا، اب یہ بندہ معذور ہو گیا، یہ بندہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا۔ ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم کی قیمت ہے، یہ کسی بھی مستحق زکوٰۃ شخص کو دینا ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو دینا ہے۔ اس کا فدیے کا مطلب صدقہ ہوتا ہے، یعنی یہ گویا کہ آپ نے کسی مستحق زکوٰۃ بندے کو دے دیا، وہ چاہے اس کے کپڑے خریدے، چاہے وہ اس کا کھانا خریدے، چاہے وہ اس کا جوتا خریدے، چاہے وہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی جگہ روزہ رکھوایا جاتا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ روزے کی جگہ روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا کسی کی جانب سے، کیونکہ اگر وہ آپ کی جانب سے رکھے گا تو اس کا اپنا روزہ کہاں ہے؟ یہ روزہ دوسرے کی جانب سے رکھوایا نہیں جاتا، یہ اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یہ بھی فدیہ ہو سکتا ہے، سحری کروا دیں، افطاری کروا دیں، تو یہ آپ کا ایک صدقہ ہوگا۔ فدیے کا مطلب روزہ رکھوانا نہیں ہوتا۔ اور پھر جو صدقہ فطر ہے
یہ بھی جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے، فدیہ بھی اور صدقہ فطر بھی جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد یہ دونوں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی پورے مہینے کا فدیہ کسی نے اگر دینا ہو جس پر فدیہ کی لاگو ہوتا ہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، صدقہ فطر بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی اور فدیے کی مقدار ایک ہی ہے، 2.25 کلو گندم، اور اس کا مصرف بھی ایک ہی ہے کہ مستحق زکوٰۃ آدمی کو فدیہ دیا جا سکتا ہے، غیر مستحق کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ چند جو ہے وہ رمضان کے اور روزے کے چند مسائل تھے جو آج کی نشست میں بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست جو ہے وہ تقریباً 10 منٹ پر مشتمل ہوگی، جس میں ایک حدیث مبارکہ اور ایک مسئلہ مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔